الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، ایک سلسلہ چل رہا ہے قسط وار، یہ اس کی قسط نمبر 3 ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے زمانے میں اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان کیسے بچائیں، وہ کون سے راستے ہوں جن سے ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ چنانچہ پارٹ نمبر 2 کہہ لیں، یا حصہ نمبر 2 کہہ لیں، یا قسط نمبر 2 کہہ لیں، 2 قسطیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے جو رننگ خرافات ہیں، جو فتنے ہیں، ان کا تذکرہ مختصر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور پھر آپ کے سامنے ایک راستے کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اپنے بچوں کا ایمان اور دین ہم کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ کل عرض کیا گیا تھا کہ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، لیکن ہمیں پہلے نمبر پہ یہاں سے مایوسی ہاتھ لگتی ہے۔ مایوسی ہاتھ اس لیے لگتی ہے کہ آج ہماری ماؤں کے پاس آج کل دین نہیں ہے، اور نہ ان کا مزاج دینی ہے، اس لیے بچوں کو قرآن اور کلمے یاد کرانے کے بجائے ان کو رونے سے بچانے کے لیے، ضد کرنے سے بچانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اہم اور بڑا ذریعہ تھا پہلے نمبر پر۔ ماں کی گود کا جو بچے کے لیے مدرسہ ہونا تھا، یہ پہلا ذریعہ ہمارا مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اور تباہ ہونے کی وجہ مستقل ماں کے دامن کا دین سے خالی ہونا ہے۔ اب اس کی وجہ ظاہری اعتبار سے تو یہی ہے کہ اس کے والدین نے اس کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ بچی جب بچپنے میں تھی جا کر کے دین حاصل کر لیتی، یا اس کو ایسا موقع فراہم نہیں کیا گیا کہ وہ اسکول کے ساتھ ساتھ دین سیکھ لیتی، قرآن سیکھ لیتی، اللہ کی ذات کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتی۔ ایک یہ سب سے بڑا نقصان رہا جو آدھا پورے خاندان کے ان پڑھ ہونے کا ذریعہ بنا۔ یہ پہلا ذریعہ تھا جو ہمارا ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ جو تعلیم کا ذریعہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، وہ گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماحول گھرانے کا، والد اور والدہ یا ماں اور باپ کہہ لیں، دونوں اپنے آپ کو اسلامی اخلاق میں، اسلامی کریکٹر میں اپنے ماحول کو ڈھال کر کے رکھیں، تو یہ ایک دوسرا ذریعہ ہے بچوں کے پاس علم آنے کا۔ وہاں سے بھی بچے اپنے بڑوں سے گھر میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے بڑوں کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنا چاہتے ہیں، اور اتار بھی لیتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت میں بچوں کے گھرانوں کے اندر، بڑوں کے گھرانوں کے اندر، ہمارے مہذب گھرانوں میں دینداری ہوتی تھی، اور ہیں ایسے مکمل ختم نہیں ہوئے الحمدللہ، ابھی بھی ہیں، جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں روزانہ تہجد ہو رہی ہوتی ہے، جہاں شام میں اوابین کی نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بچہ بچپنے میں بیٹھ کر یا لیٹ کر والدہ کو یا والد کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ صبح اٹھ کر کے کیا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اور اپنے اخلاق سے وہ مستقل بچوں کو ایک عملی تربیت دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ماحول تھا بچوں کے لیے جو بچے اپنے والدین کے اخلاق اور کریکٹر سے سیکھ سکتے تھے۔ لیکن ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے گھروں کا ماحول زیادہ تر دینی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے یا کہلاتے ہیں، ان کا دین مسجد تک محدود رہ گیا ہے۔ وہ مسجد میں جاتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں،
نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ وہ بچوں کے سامنے دین کا کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جس سے بچے ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ گھر میں ہے، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا ہے، گھر والے کے ساتھ پیار اور نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، محبت کا برتاؤ کرنا ہے، بچوں کے سامنے چیخ کر نہیں بولنا ہے، چیخ کر بات نہیں کرنی ہے، خود کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہے، سونے کے وقت کی دعائیں پڑھنی ہے، اٹھنے کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہے، استنجے میں جانے کے پہلے کی دعا پڑھنی ہے، بعد کی دعا پڑھنی ہے، اور دودھ پینے کی دعا پڑھنی ہے۔ یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں، نمونے کے طور پہ عرض کیا ہے، یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کا بچہ آپ سے سن کر سیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں گھر کا ماحول بھی بچے کو نہیں مل پایا، گھر کا ماحول بچے کو اسلامی نہیں مل پایا۔ ماحول تو ملا لیکن اسلامی نہیں مل پایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے ماحول تقریباً دینی نہیں ہے۔ گھروں میں تعلیم اور تربیت کے بجائے ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں صاف نظر آ رہی ہیں، جس پر مستقل ہر وقت میں ڈش اینٹینا کے ذریعے ریچارج کر دیے گئے ہیں، اور مکمل طور پہ غلاظت ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی ہے۔ بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے کہ جو سیریل چاہیں، جیسا سیریل چاہیں، گوگل بابا سے آپ کے سامنے اوپن ہو سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مکمل پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جانتے تھے، جو دشمن دین ہیں، وہ لوگ جانتے تھے کہ شریف گھرانے، مہذب گھرانے یہ اتنے آسانی سے سنیما ہالوں میں نہیں جا سکتے ہیں، اور یہ اپنی شرم کو بالائے طاق رکھ کر، یہ اس حجاب کو، اس غیرت کو بالائے طاق رکھ کر جو اللہ نے ان کو دی ہے، یہ سنیما ہالوں میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے ان لوگوں کی، دشمنان دین کی کوشش یہ ہوئی کہ مسلمانوں کا شریف گھرانہ، ہر گھر خود ایک سنیما ہال بن جائے۔ انہوں نے اس کے لیے پہلے گھر میں ٹی وی کو اتارا، نیوز چینلوں کے ذریعے کہ خبریں سنا کریں گے، خبریں آیا کریں گی، اور اس کے اوپر دوسرا بڑا فتنہ یہ بھی رکھا گیا کہ مستقل اس کے اوپر دین کے چینل رکھے گئے، پیس ٹی وی ہے، فلاں ٹی وی ہے، اس کے اوپر علماء کرام آ کر کے فتوے بتا رہے ہیں اور مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ زیادہ تر ٹی وی پر آنے والے بندے جو کوئی ایسے ہی عام طور پہ کبھی کبھار چلا گیا، الگ بات ہے، کسی موقع پر کوئی میڈیا والا کسی عالم کے پاس پہنچ گیا، اس کے خیالات کا اظہار کرا لیا، یہ الگ چیز ہے، لیکن مستقل اس کو پیشہ بنانے والے وہ علماء کرام زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اسلام کے نام سے انٹرنیٹ پر 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ویب سائٹ ہیں جو مسلم امہ کو، مسلمان قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نیٹ پر ڈال دی گئی ہیں، جس پر آپ کے لیے ہر وقت قرآن مہیا ہے۔ آپ قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بخاری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سیاہ ستہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو کتاب چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں اندر خانہ ایسے انداز میں ترمیم اور تبدیل اور چینجنگ ہوتی ہے کہ ان کو اتنے آسانی سے بندہ جان اور پہچان نہیں پاتا ہے۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا اور بچے کے پاس علم آنے کا وہ گھر کا ماحول تھا کہ وہ بڑوں کے اخلاق اور کریکٹر کو دیکھ کر کے علم سے بہت کچھ سیکھ سکتا تھا۔ اگر وہ نام کا نہ سیکھتا تو عملاً اسے یہ پتہ لگ جاتا کہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سونے کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور بہت ساری دعائیں، بہت ساری اسلامی اخلاق، اسلامی کلچر وہ اپنے والدین کے اخلاق اور کریکٹر سے سیکھ سکتا تھا۔ ان دونوں ذاتوں سے وہ مستقل فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہ یہاں پر بھی ناکامی ہاتھ لگتی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی نہیں ہے۔ بچوں کو یہاں پر بھی گھر کا ماحول کے اندر انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں اور موبائل فون اور ٹی وی کی تباہ کاریاں گھروں کے اندر بھی صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ناظرین، تیسرا اہم اور بڑے ذریعہ بن جاتا ہے اسکول، بچ جاتا ہے۔
کہ جہاں پر مستقل بچوں کو دین مل سکتا تھا، بچے صبح سے لے کر شام تک وہیں پر اپنا وقت لگا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلامی فوبیا مستقل پلاننگ کے تحت مکمل طور پر پھیلایا گیا ہے، اور مستقل ہر حال میں مسلمان بچے اسلام سے بیگانے ہو جائیں، یہ مستقل یہ پلان طے کر کے اسکولوں کو ہی دے دیا گیا ہے، اور وہیں سے بچوں کو مرتد بنانے کی تیاری مکمل شروع ہو چکی ہے۔ وہ چیزیں جو تعلیم سے کچھ بھی میل نہیں کھاتی اور تعلیم سے جن کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، آدمی انجینئرنگ کر رہا ہے، بچہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، یا اسی طرح پہلی کلاس سے لے کر کے وہ 10ویں کلاس تک پڑھ رہا ہے، اور اسے خارجی پروگرام ایسے رکھے جا رہے ہیں کہ ان خارجی پروگرام کے ذریعے بچوں کو بے حیائی کا عادی بچپن سے ہی بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی بہت خوش ہو کر کے اس کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں، اور اپنے بچوں کے اندر بڑھتی ہوئی بے شرمی اور اسلام کی نے جو حیا کی چادر دی ہے اس کا جنازہ ہم اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، پہلی بات تو یہ کہ نصاب پہلے سے جو نصاب تھا وہ لاڈ مکالے کا نصاب تھا، جس کا مقصد یہ تھا، اور اس نے یوں کہا تھا کہ ہم اس نصاب سے ایسے لوگ پیدا کرنے چاہتے ہیں جو جسماً انڈین ہوں لیکن ان کے دماغ ہمارے غلام بن چکے ہوں۔ تو اس پر انہوں نے مکمل طریقے سے عمل کیا اور چل رہا ہے۔ چنانچہ اسی پر قدم بڑھاتے ہوئے مستقل ہمارے بچوں کو غیر ضروری چیزوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ڈانس کمپٹیشن ہے، اور ناٹک ہے، اور اسی طرح سے گانے کمپٹیشن ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، اور قومیت کے نام پر مستقل غیروں کی تہذیب کو فریغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ آپ بہت دھیان سے سنیے گا، غیروں کے کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے برادران وطن کا، ان کا مقصد تو چونکہ لائف میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا نام وہ آرٹ رکھتے ہیں یا کلا رکھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ وہ انہیں اسلام کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ لیکن جو ہم اسلام کو ماننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے، اللہ کے رسول کی رسالت کے اقرار کرنے والے، اور اس چیز کا یقین رکھنے والے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمیں وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، مالک کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، بنانے والے ہمارے سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا اور ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ یقین رکھنے والا ہے تو پھر ضرورت اس کی اپنی ہے کہ وہ خود بھی ان بیکار کی چیزوں سے، فضول چیزوں سے بچے اور اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اسکول زیادہ تر ہمارے برادران وطن کے ہیں، ہم ان حالات میں اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی کوشش تو اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری وہ پیاری قوم، وہ محبت والی قوم، وہ امت مسلمہ جو اپنی شادیوں پر 20-20 لاکھ، 30-30 لاکھ، 50-50 لاکھ روپے اڑا رہی ہے، ان کو سر جوڑ کر کے ہر شہر، ہر علاقوں کے اندر ان کو ہی بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اسکول، اپنے کالجز اور اپنے تعلیمی ادارے بنائیں جن میں دینی تعلیم کا نظام بھی ہو اور دنیاوی تعلیم کا نظام بھی ہائی لیول کا ہو۔ بغیر اس کے ہم اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب پر قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے ناظرین۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ اور کل ذکر کریں گے۔ اللہ آپ کو مجھے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کریں، اور ہماری ویڈیو کو دوسروں تک بھیجنے کی کوشش کریں، سینڈ کریں، تاکہ ہمارے پیغام آپ کو ہر وقت میں انشاءاللہ وقت پر پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔